بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہلی کی شک ختم کر دی ہے 62(1)(f) کے تحت۔ اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب اہل ہو گئے ہیں، اس کے نتیجے میں جہانگیر ترین صاحب اب اہل ہو گئے ہیں، اور یہ دو بڑے پلیئر ان کی ایلیجبلٹی کے بعد پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں زبردست تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ بلاول بھٹو کی امریکی سفیر سے آج بڑی اہم ایک ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز، مستقبل کا منظرنامہ، ان تمام چیزوں پر بات چیت ہوئی ہے۔ اور اپنے میں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اب ڈیفرنٹ پاسبلٹیز کیا ہو گئی ہیں۔ نواز شریف صاحب کے اہل ہونے سے مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف صاحب کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب اہل تھے، اور جو مسلم لیگ نون کے بیہاف پر جو اعلیٰ عہدوں پر جا سکتے تھے وہ شہباز شریف تھے، دوسرے نمبر پر مریم نواز صاحبہ تھی۔ مریم نواز صاحبہ کی ایکسیپٹیبلٹی پارٹی میں ایسی نہیں تھی، جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی جا کے۔ اب نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی ختم ہونے کے بعد شہباز شریف جو ہے نا وہ تھوڑا کمزور ہو گئے ہیں، اور اب نواز شریف صاحب کی پوزیشن مسلم لیگ نون میں پہلے بھی بہت بہتر تھی، لیکن اب تو مکمل وہ جو ایک ان کا جو ایک تھوڑا سا پرابلم تھا کہ جی وہ خود کسی عہدے پر نہیں جا سکتے تھے، دیٹ ہیز کم ٹو این اینڈ۔ لیکن اس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو نون لیگ کی مخالفت ہے اب اس میں تیزی آ جائے گی، اس لیے کہ بلاول بھٹو وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ان کو نامینیٹ کر دیا۔ اس سے پہلے زرداری صاحب کے لگتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ امیدوار ہیں یا بلاول امیدوار ہیں، لیکن اب نواز شریف صاحب کی اہلیت کے بعد اب جو بلاول بھٹو ہیں اور نواز شریف ہیں یہ بالکل آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں ہم بہت یہ دیکھیں گے کہ گرمی سردی اور جو کیمپین ہوگی الیکشن، اس میں نواز شریف اور بلاول بھٹو ڈیفینیٹلی نظر آئیں گے، ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ جو ان کی آپس میں جو ایک پولیٹیکل رائیولری ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، اس میں ہمیں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ پلیئر، یعنی امپورٹنٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، نواز شریف کے پاس پیسہ بھی ہے، ایک کلاؤڈ بھی ہے، اس وقت ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، اور چوتھی دفعہ وزارت عظمیٰ ان کو دینے کے لیے تمام جو راہیں ہیں وہ صاف کی جا رہی ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اب اچانک وہ بھی اہل ہو گئے ہیں۔ تو اس سے پہلے استحکام پاکستان کی طرف سے علیم خان صاحب جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، اور یہ بات استحکام پاکستان کے لوگ جو علیم خان کے نزدیک ہیں وہ یہ بالکل میڈیا کے لوگوں کو یہ بات بتا رہے تھے کہ جی اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو یہ بات طے ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ شریف خاندان کے پاس نہیں جائے گی، وہ جائے گی علیم خان صاحب کے پاس۔ اب جناب جہانگیر ترین صاحب آ گئے ہیں میدان میں، وہ صوبائی اسمبلی سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے نامینیشن پیپر ہیں، قومی اسمبلی سے بھی ان کے نامینیشن پیپر ہیں۔ ماضی میں وہ جب شوکت عزیز صاحب بنے تھے تو جہانگیر ترین صاحب کا نام بھی ہمایوں اختر کے نام کے ساتھ وزارت عظمیٰ کے لیے فلوٹ کر رہا تھا۔ جہانگیر ترین صاحب بھی پرویز مشرف کے بہت نزدیک تھے۔ جہانگیر ترین صاحب بہت ہی قریب ہیں پاکستان میں طاقتور حلقوں کے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو بہت ساری ڈیلنگ اور بہت ساری گفتگو بیہائنڈ دا سین ہوئی تھی، اس میں جہانگیر ترین صاحب کا ایک بڑا رول تھا، اور پھر ان کا جہاز بھی استعمال ہوا، انڈیپینڈنٹ ایم پی ایز کو بھی ایم این ایز پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے وہ لے کے آئے، اور عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنے۔ تو اب جہانگیر ترین صاحب کے آنے سے بھی ایک بڑی ہلچل مچ گئی ہے، کیونکہ دیکھیں وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، اور ان کے تعلقات بھی بڑے زبردست ہیں۔ تو وہ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ علیم خان صاحب کے ساتھ، اگرچہ ابھی تو پارٹی ان کی ایک ہے، اب اگر جہانگیر ترین صاحب
کی بھی خواہش وزارت اعلیٰ کی ہو جاتی ہے تو پھر علیم خان صاحب بھی وزیر اعلیٰ بننے کے خواہش مند، جہانگیر ترین صاحب بھی وزیر اعلیٰ بننے کے خواہش مند، محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش مند، کیونکہ کیپٹن صفدر تو اعلان کر چکے ہیں کہ مانسیرا کی بہو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہے. سو ویری ویری انٹرسٹنگ سینیریو. ان سب کے پاس پیسے ہیں، ان سب کے پاس کلاؤٹ ہے، یہ سب اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. کسی کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں، کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں، صرف اقتدار میں آنا جو ہے وہ ان کی مجبوری ہے. اور اس ساری صورتحال میں جو لوزر ہیں مسلم لیگ نون کے اندر وہ جناب میاں شہباز شریف صاحب ہیں. گڈ بوائے، گڈ کاپ، بیڈ کاپ کے ساتھ جو گڈ کاپ تھے اب وہ فار گڈ وزارت عظمیٰ ٹائیں ٹائیں فش پاجی نے موجود، تو اب کس نے بنانا شہباز شریف کو وزیر اعظم؟ اچھا، اور اگر ان کی نون لیگ کی یہ خواہش ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ وہی سیٹ اپ ہو جائے جی، شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور وڈے پاجی پاکستان کے وزیر اعظم. لیکن اب جو دوسری طاقتیں ہیں بیچ میں، جو دوسرے پاکٹس کریٹ ہو گئی ہیں، وہ کیا کریں گی؟ وہ کہاں جائیں گی؟ اور پھر اس سارے سینیاریوں میں جو ایک خوفناک خواب ہے ان تمام لوگوں کے لیے، عمران خان جو پاکستان میں 70-80% پاپولیرٹی ہے جس کی، اور الیکشن اگر ہوتے ہیں، الیکشن والے دن یہ کس طرح ان تمام چیزوں کو مینیج کریں گے؟ بڑا ایک مشکل اب کام ہو گیا، کیونکہ ان کی آپس میں ان کے اندر لڑائیاں جو ہیں وہ جو غو ہوتی ہیں، پنجے مارنے ایک دوسرے کو، وہ بہت شدید ہوں گے. دوسری طرف خان بیٹھا ہنس رہا ہے اور وہ اس کے جو لوگ ہیں ان کے، وہ لوگوں کے دلوں میں وہ دھڑک رہا ہے. اور اچھا، اب آج بلاول بھٹو سپریم کورٹ میں بھی تھے، پھر ان کی ڈونلڈ وہ جو ہیں بلوم امریکہ میں پاکستان کے سفیر، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور بڑی سگنیفیکنٹ انٹرسٹنگ یہ ملاقات ہے، کیونکہ جو امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر بلاول بھٹو کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے، اور امریکنز جو ہیں وہ نواز شریف کے مقابلے میں بلاول بھٹو کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. حالانکہ ان دونوں میں سے پاکستان کے لوگ ان دونوں میں سے کسی کو نہیں چاہتے کہ وہ اقتدار میں آئے، نہ بلاول نہ نواز شریف. کوئی یعنی ان کا، ابھی میں چودھری غلام سے ان کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی حالت ایسی ہے، کسی نے کسی سے پوچھا کہ تسی کنے پائی ہو، تو انہوں نے کہا جی ہم 6 بھائی ہیں. تو اس نے آگے سے کہا جی تسی 7ویں ہوندے تو ساڈا کی کر لینا سی. تو یہ اگر بے شک نائل ہو بھی گئے ہیں، ووٹوں سے تو بننے والے نہیں ہیں، یہ ووٹ تو ان کو ملیں گے نہیں. تو یہ ہوگا تو سارا یہ دبڑدوز کام ہوگا کوئی، جس کے نتیجے میں یہ بننے کی کوشش کریں گے. لیکن آگے کیا ہوگا؟ تو اب اس تناظر میں بلاول بھٹو سے جو ڈونلڈ بلوم ہے امریکی سفیر، ان کی جو ملاقات ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اپنے بالکل فٹ کیے ہوئے ہیں سارے کھاتے، اور ان کی لابنگ بھی بڑی زبردست ہے. اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ ابھی تک مختلف جگہوں پہ الیکشن کیمپین بھی کر چکے ہیں، لاہور میں بھی وہ کیمپین کر رہے ہیں. نواز شریف اپنی کیمپین جو ہے وہ 22 تاریخ کو مانسیرا سے، اور کہہ رہے ہیں جی کہ اگلے ہفتے ہم اپنا وہ دے دیں گے منشور بھی. تو لندن پلان میں جو جو نواز شریف سے کہا گیا تھا وہ ان کو دے دیا گیا ہے. وہ اہل بھی ہو گئے ہیں. عمران خان اہل ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، عمران خان سے انتخابی نشان بلہ ابھی اس وقت تک چھین لیا گیا ہے. اب جو خوف ہے کچھ لوگوں کو وہ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں اب ان کے راہ میں رکاوٹ ہٹ گئی ہے، تو اب وہ کہیں مے بی ہی از گیٹنگ آؤٹ آف ہز اسکن، اور وہ پھر دوبارہ انتقام کی اور احتساب کی اور جرنیلوں کی اور ججوں کی بات کر کے اپنی گیم کہیں بگاڑ نہ دیں. بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنز. دوسری طرف وہ جو فیض آباد دھرنا ہے، کمیشن جو امپلیمنٹیشن فیض آباد دھرنا کیس کی پر غور کر رہا ہے، انہوں نے جناب ریٹائرڈ ڈیفنس سیکرٹری کو بھی بلا لیا، لیکن انہوں نے اپنی جو مدت ہے وہ 1 مہینے کے لیے سپریم کورٹ کو لکھا کہ بڑھا دیں، کیونکہ ابھی بہت سارا کام باقی ہے. تو جناب جلد ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہ نگہبان.